سر جھکاؤ گے تو لمبا عرصہ چلو گے، سر اٹھاؤ گے تو کاٹ دیے جاؤ گے۔ یہی قانون ہے پاکستان کا، اور یہی قانون ہے پاکستان کرکٹ کا۔ جب آپ کے پیچھے کوئی بیک سپورٹ نہیں ہوگی، مطلب آپ کا کوئی کزن، کوئی آپ کا چاچا ماما، کوئی آپ کا کوئی بڑے عہدے پہ نہیں ہوگا، یا تو آپ کو کوئی فائنینشیل سپورٹ نہیں ہوگی، تب تک آپ اس پاکستان میں، اس پاکستان کرکٹ میں سروائیو نہیں کر سکتے۔ اور یہی کہانی ہے فخر زمان کی۔ فخر زمان نے پی سی بی کے یہ جو قانون ہے اس کے خلاف سر اٹھایا، اور ہمیشہ سے پہلے سے ہی یہی بولا جا رہا تھا، اور سب لوگوں کو یہی اندازہ تھا۔ فخر زمان نے اپنا سفر بہت زیادہ مشکل کر دیا، کیونکہ فخر زمان نے ایک بار میٹنگ میں عثمان وائلہ جو پاکستان ٹیم کے ڈائریکٹر تھے ان کے بارے میں آواز اٹھائی، ان کے سامنے ان کے اوپر تنقید کی۔ محسن نقوی وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، تو اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ فخر زمان ابھی مشکل میں پڑنے والا ہے۔ اور اس کے بعد جب شہنشاہ افریدی اور بابر اعظم کو انگلینڈ سیریز میں ڈراپ کیا گیا درمیان میں، اس کے بعد فخر زمان نے ایک ٹویٹ کیا۔ فخر زمان کا بولنا تھا کہ بابر اعظم کو نکالنا یہ درست فیصلہ نہیں تھا۔ انہوں نے ایک مثال دی، انہوں نے کہا وراٹ کوہلی 3 سال پرفارمنس نہیں کر رہے تھے، وہ اس کے باوجود بھی ان کو انڈین کرکٹ میں کھلایا گیا، ان کے نام کی وجہ سے، ان کی پچھلی پرفارمنسز کی وجہ سے ان کو موقع دیا گیا، اور آج پھر وراٹ کوہلی اپنے پر آ گئے، اپنی پرفارمنس انہوں نے دوبارہ سٹارٹ کر دی۔ تو اسی وجہ سے بابر اعظم کو مزید موقع دینا چاہیے، کسی اتنے بڑے کھلاڑی کو بیچ میں، سیریز کے بیچ میں سے نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ تو یہ چیز بھی پی سی بی کو لگ گئی، کیونکہ فخر زمان سینٹرل کانٹریکٹ میں تھے پی سی بی کے ساتھ۔ تو ظاہری بات ہے، آپ جب کسی ادارے میں نوکری کرتے ہو تو آپ اس ادارے کے بارے میں بول نہیں سکتے، تو اگر بولتے ہو تو اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے، اور فخر زمان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ایک کیٹیگری میں فی الحال بابر اعظم اور محمد رضوان کو رکھا گیا، شہنشاہ افریدی کو اے کیٹیگری سے بی کیٹیگری میں لا کھڑا کیا، جس میں شاداب ہے، نسیم شاہ ہیں، اور سی کیٹیگری میں ابرار احمد، سلمان علی آغا، حارث رؤوف، ساجد خان، سعود شکیل، ان لوگوں کو سی کیٹیگری میں رکھا گیا۔ لیکن فخر زمان کو کوئی بھی کانٹریکٹ نہیں دیا گیا، اور بہانہ یہ بنایا گیا کہ ان کے فٹنس کے ایشو ہیں، انہوں نے فٹنس ٹیسٹ پاس ہی نہیں کیا۔ حالانکہ فخر زمان کا یہی بولنا ہے کہ جب میں سی پی ایل کھیلنے گیا تو اس کے دوران ہی مجھے بلایا گیا فٹنس ٹیسٹ دینے کے لیے، اور میں نے فٹنس ٹیسٹ کلیئر کیا، لیکن اس کے بعد بھی یہ جواز رکھا گیا کہ ان کے فٹنس کے ایشو ہے، اسی وجہ سے ان کو نکالنا گیا۔ لیکن اس کے پیچھے کہانی کچھ اور ہے۔ کہانی یہ ہے کہ انہوں نے پی سی بی کے قانون کے خلاف آواز اٹھائی۔ فخر زمان ہماری کرکٹ کا بہت بڑا نام ہے۔ فخر زمان نے پاکستان کے لیے بہت بڑا پرفارم کیا ہے، اس جگہ پرفارم کیا ہے جہاں پاکستان بالکل گر گیا تھا۔ ورلڈ کپ 2023 میں آپ ان کی سینچری دیکھ لیں نیوزی لینڈ کے خلاف، جب نیوزی لینڈ نے 410 کا پہاڑ رنز کھڑا کیا، ادھر فخر زمان پاکستان کے لیے کام آئے۔ 2017 کی چیمپئن ٹرافی کے فائنل میں فخر زمان نے وہ فائنل جیتنے میں اہم کردار ادا کیا، 117 رنز کی بہت بڑی اننگز کھیلی، حالانکہ اس وقت فخر زمان بہت ینگ تھے۔ اور بھی بہت ساری پرفارمنسز ہیں فخر زمان کی۔ فخر زمان کرکٹ میں بہت ہی دلیر بیٹسمین ہیں، اور دورہ آسٹریلیا کے لیے بھی ان کو منتخب نہیں کیا گیا، ان کو نکال دیا گیا۔ دورہ آسٹریلیا میں شہنشاہ افریدی اور بابر اعظم کو رکھا گیا۔ یہ پاکستانی کرکٹ کی سی سی بی کی بہت بڑی نااہلی ہے کہ جب آپ اتنا بڑا کھلاڑی، آپ جو پاکستان کے لیے اس نے بہت زیادہ سرو کیا ہے، پاکستان کرکٹ کو بہت کچھ دیا ہے، اس کو اتنی آسانی سے آپ نے سینٹرل کانٹریکٹ سے نکال پھینکا۔ مطلب ان کو پاکستان کی کرکٹ سے کوئی مطلب نہیں، ان کو مطلب اس لیے کہ یہ ادارے کے خلاف بولا ہے، یہ ہمارے خلاف بولا ہے، یہ ہمارا پردہ فاش کرنے کے چکر میں میڈیا کے سامنے ہماری اتاری ہے، یہ ان کے مائنڈ میں تھا۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان جیتے ہارے، یہ بھی جو پاکستان جیتا ہے، یہ بھی شاید ان بڑے بڑے مگرمچھوں کو یہ چیز ہضم نہیں ہوئی۔ آپ اس کی ایک مثال دیکھ لیں، گوتم گمبھیر لگاتار بی سی سی آئی کے چیئرمین کے اوپر انہوں نے کتنی بار سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ اس کو کرکٹ کی سمجھ نہیں ہے، یہ اس نے 1.5 لاکھ کروڑ کو فیس نہیں کیا ہوا، اور اس کے پاس ایک مشین ہے جو پلیئر بناتی ہے اور پلیئر کو نکال پھینکتی ہے، مطلب یہ فیصلہ کر رہی ہے۔ اس نے اتنے بڑے بیان دیے، اس کے بعد بھی انہوں نے گوتم گمبھیر کو انڈین کرکٹ کا کوچ بنایا، صرف ان کی ایبلٹی دیکھ کر، ان کا ٹیلنٹ دیکھ کر، کیونکہ ان کو انڈین کرکٹ کی فکر تھی۔ لیکن یہاں وہ قانون نہیں ہے، یہاں جو بولے گا وہ پھنسے گا، تو یہاں چپ کر کے سر جھکا کے بڑھتے رہو آگے، یہی قانون ہے پاکستان کا، اور تب بھی یہ حال ہے ہماری پاکستانی کرکٹ کا۔